بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان، قسم کھانے کا بیان۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمارے لیے اللہ پاک کے نام کی بہت بڑی عظمت دلوں میں موجود ہے، اور کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی کمزور ایمان رکھتا ہو اور اعمال کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور ہو، لیکن وہ اللہ پاک کے اتنے بڑے بابرکت اور عظمت والے نام کی کبھی بھی بے اکرامی اور بے توقیری، بے احترامی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو نہایت مجبوری کی صورت میں، جب کوئی راستہ، کوئی حل باقی نہ رہے اور مسئلہ کسی کی عزت کا ہو، کسی کی مال کا ہو، کسی کی جان کا ہو، کسی مقدمے کے حل کرنے کا ہو، تو ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے، صاف ظاہر کرنے کے لیے اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اگر تمہیں اللہ کے نام کی قسم کھانی پڑ جائے تو تم کھا سکتے ہو، لیکن بے مقصد، بلا ضرورت، بات بات پر اور ایک اپنے تکلم اور بات چیت کا حصہ بنا لینا کہ ہر وقت خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں قسم کھا سکتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ سکتا ہوں، میں مسجد جا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ سکتا ہوں، اور فلاں کی قسم اور فلاں، جیسے آج کل ہمارا ایک مزاج ہے، اور ہم اس قسم کے جملے کو اور اس عمل کو اتنا معمولی اور بے حیثیت آج سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بالکل ایک چھوٹا سا حقیر سا کام ہے۔ حالانکہ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو انسان اللہ پاک کے نام کو بیچ میں لے آتا ہے اور سامنے والے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ دیکھو، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، مالک کل ہے، میں اس کے نام کو بیچ میں لے آیا ہوں، اب تم میری بات کو مان لو۔ تو اب مسئلہ ان دونوں کا تھوڑی رہا، اب تو اللہ پاک کی ذات کا ہے، اللہ کے بابرکت نام کا ہے۔ اب اگر اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کچھ غلط ہوتا ہے، تو پھر یہ براہ راست اللہ پاک کی ذات اور اللہ کے اسم گرامی کی بے احترامی ہے، اور اس میں بہت بڑی پکڑ کا خطرہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم میرے اس نام کو اور لفظ اللہ کو محض اپنے قسموں کے لیے مت بناؤ کہ یہ تمہارے قسموں کا ایک نشانہ بن جائے اور یہ صرف اس مقصد کے لیے استعمال ہونے لگ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو، منع کیا گیا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، ہاں اگر تمہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی، کھا لی، میرا نام لے لیا، اب اس پہ مضبوطی سے جمے رہو، اب اس کو توڑنا نہیں۔ ایک دفعہ جب اللہ کا نام زبان پہ آ گیا اور قسم کھا لی کہ خدا کی قسم یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اب اللہ کے نام کی عظمت ہے، لہٰذا اس کے بعد اب اس کو توڑنا نہیں، ورنہ اللہ کے نام کی بے احترامی ہوگی، بے اکرامی لازم آ جائے گی۔ تو سچی اور صحیح قسم کو بھی انسان اس وقت کھائے جب بہت ضرورت ہو، انسان مجبور ہو جائے، کوئی راستہ نہیں رہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اس حقیر اور ذلیل دنیا کے لیے، یا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، تو یہ نہایت ہی بدترین بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم باکبر الکبائر، آپ تشریف فرما تھے، فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں جو سب سے بڑے بڑے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلا جو کبیرہ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اسے تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ دو چیزیں ذکر فرمائی تو تکیہ چھوڑ دیا، آپ نے آگے ہو گئے، جیسے بڑی اہم بات آ رہی ہے۔
اور آگے آ کر آپ نے فرمایا وشہادت الزوری وشہادت الزوری وشہادت الزوری، اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ اس جھوٹ کے قسم اور جھوٹ کی گواہی کو آپ نے شرک جیسے گناہ کے ساتھ ذکر کیا، شرک جو انسان کو ہمیشہ کے لیے محروم کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنا عام ہے، کوئی اس کو برا سمجھتا ہے؟ ہمارے نظام میں، ہماری عدالتوں میں لوگوں کو اپنا کام نکلوانے کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آج تو لوگ اس کو معمولی سمجھتے، کہتے 500 میں آپ کو گواہ ملیں گے، 1000 روپے میں آپ کو گواہی مل جائے گی، 2000 روپے میں آپ کو فلاں مل جائے گی، یہ سب ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں رکا تو نہیں ہے، ہمیں تو ایک بہت بڑے میدان میں حاضر ہونا ہے، ایک عدالت نے لگنا ہے، رجسٹروں نے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہر آدمی جائے گا، فرشتے آئیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا پھر؟ یہاں کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو 1500 2000 میں جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی ہو گئی، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ابدی زندگی ہے وہ تو ختم، تباہ ہو گئی، فنا ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اپنی ان زبانوں کو بلا مقصد انسان قسم کے کلمات سے، قسم کے جملوں سے ملوث نہ کریں۔ بعض دفعہ انسان حق پہ بھی ہوتا ہے، ایسے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں اور ہمت والے بھی ہوتے ہیں، ارادے والے، کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی قسم کے کلمات زبان پہ نہیں لاتے، اس سے بچتے ہیں، حتی الامکان اس سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان کی ضرورت ہو، مجبوری ہو، عزت کا معاملہ ہو، پھر انسان کو اس صورت میں گنجائش ہے اور وہ قسم کے کلمات زبان پہ لا بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال آج کی جو مسائل کی مجلس ہے، اس میں قسم سے متعلق کچھ بات شروع ہوگی۔ پہلی بات تو جیسے آپ کے سامنے آئی کہ بات بات پر بلا ضرورت قسم کھانا نہایت ناپسندیدہ ہے، اس سے اللہ کے اتنے عظیم نام کی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے انسان سچی بات پر بھی قسم نہ کھائے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم کن الفاظ سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں چونکہ بہت ہی زیادہ کمزوریاں ہیں دین اور شریعت کی سمجھ کے اعتبار سے، لہٰذا ہم نے اپنے مزاج سے بہت ساری چیزوں کو دین کہا ہے اور بہت ساری چیزوں کو دین نہیں کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سے کلمات ہیں جن کو بولنے والے کو کہا جائے گا کہ اس نے قسم کھائی ہے؟ اس لیے کہ آج تو عام ہے، میرے بچے کے سر کی قسم، میرے دکان کی قسم، میرے ماں باپ کی قسم اور میرے فلاں کی قسم، یہ قسمیں چل رہی ہے نا ہمارے ہاں، لوگ اس کو قسم سمجھتے ہیں۔ یا سامنے والے کو پکڑا اور اس سے کہا میں تمہیں قسم دے رہا ہوں، تمہیں میری قسم ہے، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس پہ میں قسم لازم کر رہا ہوں، لیکن ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قسم کہتے کس کو ہیں، شرعی اعتبار سے وہ کون سا جملہ اور کون سے الفاظ ہوں گے جو قسم کے الفاظ اور کلمات بن جائیں گے اور انسان قسم کھانے والا سمجھا جائے گا۔ اس میں بالکل ایک آسان اصولی بات یاد رکھیں، اللہ پاک کے جتنے ذاتی اور اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کا ذاتی نام تو لفظ اللہ ہے، اور جو اللہ پاک کے مشہور صفاتی نام ہیں وہ کتنے ہیں؟ 99 نام ہیں۔ یہ جتنے صفاتی نام ہے یا جو اللہ پاک کا ذات عالمی جو ذاتی نام ہے، اگر ان الفاظ کو انسان نے استعمال کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ پاک کے ذات اور صفاتی نام لینے والا جو ہے یہ قسم کھانے والا سمجھا جائے گا، اور اس سے قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ یا تو اللہ کا ذاتی نام لفظ اللہ کہا ہو، یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی بھی صفاتی نام لے کر قسم کا جملہ کہہ دے تو یہ قسم ہو جائے گی، اور اب اس آدمی کو اپنی بات کو پورا کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو اللہ پاک کا کلام ہے، چونکہ کلام الہی جو ہے یہ اللہ پاک کی صفت ہے، تو قرآن کریم کی قسم کھانے والا یہ بھی شرعی قسم کھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کہا کہ میں قرآن پاک کی قسم کھا رہا ہوں، میں کلام پاک کی قسم کھا رہا ہوں، یا قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں، تو قرآن کریم پر قسم کھانے والا وہ بھی قسم شرعاً منعقد ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔
ان دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ جس کے کھانے سے قسم ہو جاتی ہو، چاہے انسان کتنی ہی بڑی ہستی کا نام لے لے۔ یعنی آگے جیسے بات آ رہی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتا ہوں، اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ کر لے، قسم منعقد نہیں ہوگی، قسم منعقد نہیں ہوگی۔ قسم کے لیے یا تو اللہ کی ذاتی صفاتی نام ہو یا اللہ پاک کا کلام ہو، ان دو میں سے کسی کا استعمال اگر کیا جائے تو شرعاً یمین اور قسم منعقد ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ انسان نے جو بھی کہا تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے آپ حضرات یہ بات؟ اسی طریقے سے وہ بہت سارے الفاظ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں اور یہ سمجھ کر بولتے ہیں کہ شاید یہ قسم ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو ہاتھ ٹوٹ جائیں، آنکھیں پھوٹ جائیں، جسم ٹوٹ جائے، اللہ کا غضب ٹوٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، دانے دانے کا محتاج ہو جائے، اس اللہ کی مار پڑ جائے۔ یہ ہے نا، یہ عام چیزیں۔ لوگ غصے میں جب آتے ہیں تو اس قسم کے کلمات بولتے ہیں کہ اگر یہ فلاں کام میں نے کیا یا تم نے کیا تو ایسا ایسا ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے اور ہلاکت ہو جائے اور بربادی ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ تو یہ جو کلمات ہیں، یہ جذباتی کلمات تو ضرور ہیں، غصے کے کلمات تو ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کے بولنے سے قسم قطعاً منعقد نہیں ہوتی۔ ان کا قسم کے کلمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ایسے الفاظ بولنے والا قسم کھانے والا سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اللہ پاک اور کلام پاک کے علاوہ کے کلمات کہیں، جیسے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی قسم، کعبے کی قسم، آنکھوں کی قسم، میرے جوانی کی قسم، میرے باپ کی قسم، اولاد کی قسم، میرے خاندان کی قسم، فلاں کے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، یہ جو الفاظ ہیں، تو ایسے الفاظ بولنے سے قسم منعقد نہیں ہوتی اور نہ اس سے توڑنے پر کوئی کفارہ وغیرہ دینا پڑے گا۔ لیکن اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی، اللہ کے غیر کی قسم کھائی، اس نے شرک کے کاموں میں سے ایک کام کیا۔ شرک کے، آج ہم اس کو کتنا آسانی سے لے لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، شرک تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ماحول میں، معاشرے میں یہ کلمات عام ہو گئے۔ جہالت ہے، دین سے دوری ہے، دین کی سمجھ کی کمزوری ہے، مسائل کو نہ سمجھنا ہے، نہ رجوع کرنا ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملات بہرحال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے الفاظ، ایسے کلمات جس کا تعلق اللہ کی ذات و صفات یا اللہ کے کلام سے نہ ہو، اس کے کہنے سے شرعاً قسم منعقد نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان اپنی سوچ کے اعتبار سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ یہ بھی اس سے متعلقہ ایک مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دو مسلمانوں کی آپس میں کچھ لڑائی انبن ہو گئی اور ایک نے غصے میں کہا کہ تیرے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، کہتے ہیں نا، تیرے گھر کا کھانا مجھ پر حرام ہے، یا کہا کہ آج کے بعد تو فلاں چیز میں نے اپنے اوپر حرام کر لی، غصے میں آ کے کہہ دیا تیرے گھر کا کھانا حرام ہے یا فلاں چیز، حالانکہ وہ فلاں چیز حلال چیز تھی اور فلاں کے گھر کا کھانا ایک حلال کھانا ہے۔ اس نے اس حلال رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ یہ میرے اوپر حرام ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں یہ الفاظ کہنے کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیز مجھ پر کیا ہو گئی، حرام ہو گئی، اب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیز وہ انسان کے حرام کہنے سے حرام نہیں ہو سکتی، لہٰذا ایسے جملے کہنے والے پر وہ چیز حرام نہیں ہوگی، یہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ ایسا جملہ بولنے کی وجہ سے اس کو اگر وہ چیز کھانی پڑ گئی تو اس کو قسم کا کفارہ بعد میں دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو؟ اسی طریقے سے کسی دوسرے کو قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی نے دوسرے مسلمان سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں
کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا، میں تمہیں قسم دے رہا ہوں، تو یہ قسم نہیں ہوئی، لہٰذا سامنے والے کے لیے اس کا کرنا ضروری نہیں۔ اگر وہ اس کے خلاف بھی کر لیتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں، نہ اس کو کسی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر کسی نے قسم کے کلمات کہہ کر فوراً انشاءاللہ کہا، مثلا یہ کہا کہ اگر میں آج نماز نہیں پڑھوں تو اگر خدا کی قسم میں نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو میرے لیے رات کا کھانا حرام ہو جائے گا، اور فوراً اس کے ساتھ کہا انشاءاللہ، فوراً کہا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کا جو جملہ ہے یہ مشیت کا ہے، اگر اللہ پاک چاہے تو اللہ کی مشیت کا علم کسی کو ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انشاءاللہ انسان کہتا ہی اس وقت ہے جب اس کو اپنے عجز کا یقین ہوتا ہے کہ میں عاجز ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ ہے۔ لہٰذا اگر اس نے فوراً یہ کہہ دیا انشاءاللہ قسم کے جملے کے ساتھ تو وہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے قسم کا جملہ پہلے بول دیا اور پھر 1-2 منٹ بعد ذہن میں آیا کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، پھر کہا انشاءاللہ تعالی، تو بعد میں جو وقفے سے انشاءاللہ کہے گا اس سے فرق نہیں آئے گا، وہ قسم بہرحال اس کے ذمے منعقد ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ وہ الفاظ، وہ کلمات جن سے قسم منعقد ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب رہا ایک اہم مسئلہ یہ کہ قسم کتنی طرح کی ہوتی ہے، اور اگر انسان قسم توڑ دے اس کا کفارہ کیا ہے، اور اگر قسم انسان بھولے سے یا کسی کی زبردستی کرنے پر یا غصے میں توڑ دے تو اس سے آیا کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔